Ya Ali Madad, welcome to the Global Ilm Midlas. نور الہی اول تھا سو آخر جگ میں پایا ظہور، اسی دن کے تابع ہوئے اس میں روشن ہوئے رب کا نور، ختم کیا اس کلام کو سب ظاہر کہے سنایا، سو پڑھو سیکھو سنو اور سناؤ یوں مولا نے حکم فرمایا۔ Muted. The recording has started. Saki
راتی چاڑی بارا مانڈ کے پھوٹے نثاری رے یا علی مدد، یا علی مدد. مولا علی مدد. عزیز سر کیسے ہو؟ مولا کی کرپا سے آج اپنا 21 کا آخری دن ہے. شکر مولا کا اپن کو سب کے اسپیکروں کے تھرو علم سننے کو ملتا ہے. بس مولا سب کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے. سب کو ہیپی نیو ایئر. عزیز سر یا علی مدد شروع کریں. یا علی مدد. مکی صاحب ناچیز کی آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ہاں جی کلیئر ہے. بسم اللہ. نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام، حاضر امام. تیرے احسانات ہو گئے ہیں ہم پر بے شمار مولا، کہ تو نے ہمیں اس سال کے اندر ہمیں علم سننے اور سکھانے کے لیے یا مولا مہربان ان احسانات کے بدلے میں ہماری کوششیں ضرور ہے مولا، لیکن ہم رہتے ہیں. بس مولا ہماری کوششوں سے ہم کو نہ دیکھنا مولا. یا مولا مہربان ہر ہمیشہ ہم پر رحم کرنا، کہ سائے میں رکھنا، ہمیں اپنے کھانا ودان کے سائے میں رکھنا مولا. ہمیں اپنے بچوں کی طرح پیار کرنا، قریب رکھنا مولا. ایک بار پھر تمام ساتھیوں کو یا علی انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ علم کا آخری سیشن 2020 ہم فرمان نمبر 12 کلام امام مبین کا آغاز کریں گے. حضرت امام Sorry, Haji sir, let me stop you here. I think the voice is breaking up. Are you there? Yes. Yeah. آپ کا آواز ہے نا تھوڑے تھوڑے بار چلے جاتا ہے. Then it's come back. Voice is clear, but it's break up ہوتا ہے. I don't know why. میں کب کرنے دوبارہ کال کروں؟ Yes, sure. It's up to you. Okay. Okay. Thank you. Yeah. Haji sir, yani minute. ہاں ابھی صحیح ہے آواز. شکر الحمدللہ. ایک بار پھر
مولا ہی کے مہربان نام سے ہم اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کلام امام مبین فرمان نمبر 12 صفحہ نمبر 14۔ حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ اللہم صلی اللہ محمد محمد اپنے اس فرمان میں فرماتے ہیں، ایک مثال فرماتے ہیں، ایک بادشاہ شکار کرنے کے لیے جنگل میں گیا۔ اس نے راستے میں ایک حکیم کو دیکھا، حکیم یعنی ڈاکٹر نہیں کہ ایک درویش۔ وہ درویش ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ درویش اپنا گھر بار چھوڑ کر خدا کی محبت میں جنگل میں بیٹھا تھا۔ بادشاہ کی ملاقات درویش سے ہوئی اور درویش اور بادشاہ دنیا کی باتیں کرنے لگے۔ درویش نے کہا، دنیا کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک مست ہاتھی کسی آدمی پر حملہ کرتا ہے۔ وہ آدمی اپنی جان بچانے کے لیے ایک درخت پر چڑھ جاتا ہے۔ مست ہاتھی درخت کے تنے کو ہلا رہا ہے۔ درخت کو ہلانے کی وجہ سے اس آدمی کا پاؤں درخت کی شاخ سے جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ درخت کی شاخوں پر لٹک رہا ہے۔ درخت کو ہلانے کی وجہ سے شاخ میں موجود شہد کے چھتے میں شہد کے قطرے شخص کے منہ میں ٹپک رہے ہیں۔ دوسری طرف سفید اور کالے دو چوہے اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں، جس کو وہ شخص پکڑ کر لٹک رہا ہے۔ نیچے ایک بڑا کنواں ہے جس میں اعضاء ہے، جس کے منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ اس طرح اس کے چاروں طرف خطرہ ہونے کے باوجود شہد کے چھتے سے ٹپکنے والے شہد کے مزے کو نہ چھوڑ سکنے کی وجہ سے اپنا بچاؤ کرنا بھی بھول جاتا ہے، اور آخرکار کالے اور سفید چوہے اس شاخ کو کاٹ ڈالتے ہیں اور وہ آدمی کنویں میں رہنے والے اعضاء کے منہ میں گر جاتا ہے۔ درویش نے جب یہ بات ختم کی تب بادشاہ نے اس کا مطلب پوچھا۔ درویش نے جواب دیا کہ شہد سے مراد عورت، اولاد اور دنیا کا مال ہے، کنویں اور اعضاء سے مراد دوزخ ہے، کالے اور سفید چوہے سے مراد رات اور دن ہے۔ بادشاہ کو یہ بات بہت اچھی لگی۔ مولا یہاں پر ایک مثال فرماتے ہیں کہ کس طرح سے اس درویش نے دنیا کو دیکھا، اور کس طرح سے دیکھا اس نے کہ دنیا جو ہے اس کے مزے اور اس کے اندر ہم اتنے کھو جاتے ہیں جیسا اس شخص کے منہ میں شہد میٹھا لگنے کی وجہ سے وہ اپنی آخرت کو بھول گیا تھا اور وہ دوزخ کے کنویں میں جا گرا۔ اسی طرح سے اکثر لوگ اپنی فیملیز، اپنی دنیا، اپنا مال، اپنا دھندا، اپنے پیسے، اپنی شہرت، بس وہ دنیا کے مزے کو لیتے جاتے ہیں اور دن اور رات کٹتے جاتے ہیں، زندگی بیتتی جاتی ہے۔ کرتے 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 چونکہ وہ آخرت کو بھول چکے تھے اور دنیا کے مزے میں اپنے آپ کو مشغول کر دیا تھا، اور وہ آخر میں دوزخ کے اندر جا گر پڑتے ہیں۔ اب مولا دیکھیں اس کی ایک اور اپنی خود کی مولا مثال بیان کرتے ہیں اس کہانی کو چھوڑ کر، اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو مولا کا فرمان ہے، جو لسٹ ہے
وہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں. اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا پہلے بہت پیسے والے، دوسرے کم پیسے والے، تیسرے غریب یعنی کہ بغیر پیسے والے. جب پیسے والے کے گھر جاتا ہے تب اس کی بہت خاطر وہ مدارت کرتا ہے اور عزت آبرو کے ساتھ آؤ بھگت کرتا ہے. دوسرا جو کم پیسے والا ہے وہ اس بہت پیسے والے کے گھر جاتا ہے تو اس جیسی خاطر مدارت نہیں کرتا، مطلب تھوڑی کرتا ہے. جب غریب پیسے والے کے گھر جاتا ہے تو اس غریب کو گھر میں آنے نہیں دیتا. یہ تینوں دوست ہے. اس میں سے جو بہت پیسے والا تھا وہ غریب ہو گیا. تب اس کے کچھ گناہوں کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو لکڑیوں سے مارنے کا حکم دیا. تب اس نے مانگی اور عرض کی کہ مجھے نہیں مارو. اب یہ شخص جو غریب ہو گیا ہے وہ مدد مانگنے کے لیے پیسے والے کے پاس جاتا ہے، لیکن وہ پیسے والا اس کو سیدھا جواب نہیں دیتا اور کہنے لگا کہ بادشاہ کے سامنے میری ایک نہیں چلے گی. اب یہ غریب دوسرے کم پیسے والے کے پاس گیا، اس نے بھی کہا کہ مجھ سے مدد نہیں ہو سکتی. آخر کار وہ اس غریب دوست کے پاس گیا اور کہا مجھ سے تمہاری کوئی خاطر توجہ نہیں ہو سکی، پھر بھی مہربانی کر کے بادشاہ کے پاس جا کر ضامن بن کر مجھے چھڑا لو. وہ غریب دوست بادشاہ کے پاس جا کر سمجھا کر ضامن بنا اور اس کو چھڑایا. بادشاہ نے حکیم سے پوچھا اس حکمت کی کیا مطلب ہے؟ تب حکیم نے بتایا کہ جس کو گنہگار کی حیثیت سے بادشاہ کے پاس جانا پڑا وہ انسان ہے. جس پیسے والے کی خاطر تواضع کرتا تھا وہ دنیا کی دولت ہے، اور جس کے پیچھے وہ خوار ہوا تھا، جس غریب آدمی نے اس کو چھڑایا وہ خدا کی عبادت تھی. یہ 3 مثالیں بیان ہوئی. واپس یہ فرمان تھوڑا سا اگڑا ہے، مشکل ہے سمجھنا، لیکن انشاءاللہ ہم اچھی مثالوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. چلیں ہم اس فرمان کو پورا کرتے ہیں تاکہ ہمیں پوری بات سمجھ میں آ جائے. اس کے بعد مولا نے فرمایا دنیا میں عبادت کرنے والے بہت کم ہیں. عبادت نہ کرنے والے سے پوچھا جائے گا. لوگ پیسے کے پیچھے مدوش ہونے کی وجہ سے جماعت کھانے نہیں جاتے. بہت سارے لوگ دولت زیادہ مانگتے ہیں لیکن جماعت کھانے کم جاتے ہیں. دنیا میں ہمیشہ 313 مومن موجود ہے. اگر 313 مومن موجود نہ ہو تو دنیا نہ چلے. یہاں تک پہلے ہم فرمان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح سے ناچیز نے عرض کی کہ یہ فرمان تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ جو مثالیں دی گئی ہے وہ کافی مشکل مثالیں ہیں. 3 قسم کے لوگ، پیسے والے لوگ، کم پیسے والے لوگ اور غریب لوگ. حالانکہ یہاں پر حکیم نے اس کی مثالیں تو بیان کر دی لیکن سمجھ میں نہیں آیا. دنیا والے جو لوگ پیسے والے ہیں ان کی نگاہ ہمیشہ پیسے پر رہتی ہے اور وہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں جو صاحب حیثیت یعنی کہ ان جیسے پیسے والے ہوتے ہیں.
ہم نے یہ بات دنیا میں اچھی طرح سے دیکھی ہے کہ ان لوگوں کی کوئی قدر نہیں کرتا ہے کہ جو عبادت، علم اور عمل میں پیچھے والے ہیں. جو لوگ دین میں آگے ہیں، سمجھدار ہیں اور پیسے والے ہیں، اس کی کوئی عزت نہیں. اس کی مثال ایک عابد کی اور ایک غریب کی دی گئی کہ وہ بباطن تو پیسے والا ہے، لیکن بظاہر پیسے والا نہ ہونے کی وجہ سے اس کی دنیا بانے کوئی عزت نہیں ہوتی ہے. ہم دیکھیں دنیا میں اچھے کپڑے پہننے والے، سوٹ ٹائپ پہننے والوں کی لوگ عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ دکھنے میں حیثیت اور پیسے والے لگتے ہیں. لیکن ان لوگوں کی کوئی عزت نہیں کرتا جو حقیقی معنوں میں امام کی نظر میں پیسے والا ہے. وہ کون ہے؟ وہ عابد ہے جو عبادت کرتا ہے، وہ سالک ہے، امام کے راستے پر چلتا ہے، وہ عارف ہے جو علم اور معرفت رکھتا ہے. اس کی کوئی عزت نہیں کرتا. کیوں؟ کہ اس نے سوٹ نہیں پہنا ہوا ہے. کیوں؟ کہ وہ دنیا بانے پیسے والا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے جماعت خانے کے سبجیکٹ کے اندر ایک مثال دی تھی کہ جماعت خانے میں سب سے بڑی خدمت کون سی ہے؟ ہم نے عرض کی تھی شوز کمپنی کی سروس. ہم نے نہیں کہا مکھی کامڑیا، ہم نے نہیں کہا والنٹر، ہم نے نہیں کہا وہ وڈیل، وہ عملدار، ہم نے نہیں کہا یہ. ہم نے کہا سب سے بڑی خدمت شوز کمپنی کی خدمت ہے. کیونکہ یہ شخص آپ کے گندے گیلے بو والے جوتے اٹھا کر رکھتا ہے تاکہ آپ آرام سے جماعت خانے میں بیٹھ کر اپنی عبادت، تسبیح، دعا کر سکے. وہ اپنے آپ کو ہمبل رکھتا ہے، اپنے آپ کو آپ کے جوتے کے برابر قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. وہ بڑائی نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو چھوٹا، عاجز قرار دیتا ہے. یہاں پر یہ ایک غریب کی مثال ہے. ہو سکتا ہے وہ شخص کو ڈاکٹر ہو، کوئی لوئر ہو، کوئی سی پی او ہو، کوئی بہت بڑا بزنس مین بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ شوز کمپنی میں کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ایکشن سے، اپنے اعمال سے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اس کی ایک اور مثال امام شاہ صلوات اللہ علیہ دیتے ہیں. ایک مرتبہ دیدار کے درمیان میں اچانک سے مولا اپنے سر اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ 3 پرندے جو آسمان پر اڑ رہے ہیں. یہ 3 پرندوں کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ 3 قسم کے مومن ہیں، یہ 3 قسم کے پرندے ہیں. آگے آگے جو پرندہ ہے وہ حقیقی مومن کی مثال ہے. دوسرا پرندہ
دنیا کی مثال ہے. تیسرا پرندہ دنیا دار کی مثال ہے. آپ دیکھیں کہ جو حقیقی مومن ہے وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے، دنیا اس کے پیچھے پیچھے ہے. وہ دنیا کے پیچھے نہیں ہے. غور سے سنیں، جو حقیقی مومن ہے وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے. اور جو دنیا دار ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے. مولا فرماتے ہیں غور سے دیکھیں کہ مومن، حقیقی مومن کو دنیا پکڑ نہیں سکتی، اور دنیا دار دنیا کو پکڑ نہیں سکتا. اور دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے کہ آگے آگے بھاگتی ہے اور وہ اس کو نہیں پکڑ سکتا. اور دنیا حقیقی مومن کو نہیں پکڑ سکتی. میرے بھائی بہنوں، ہمیں دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرنے والا پیسے والا بننے سے نہیں روکتا، مگر ہم دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں. ہماری توجہ دنیا کی طرف نہیں بلکہ آخرت کی طرف ہونی چاہیے. کیوں کہ آخرت دائمی ہے، روح پرمیننٹ ہے. دنیا 4 دن کی ہے، وہ ختم ہو جانے والی ہے. جب آپ اپنے دین بھائی کو ملے تو ان کے کپڑوں کی عزت نہیں، اس دین بھائی کی عزت ہونی چاہیے. اس کے پیسوں کی عزت نہیں، اس کی عزت ہونی چاہیے. ہم پیسے والے کو اور غریب کو دونوں کو اپنا دین بھائی سمجھ کر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. کیوں کہ آخر میں جو دین بھائی ہوگے، جو مومن شخص ہوگے، وہ آپ کی سفارش کرنے کے لیے بادشاہ امام کے سامنے حاضر ہوگے. نہ کہ وہ لوگ جو دنیا والے تو پیسے والے تھے لیکن دل کے کالے اور عبادت کے بغیر تھے، وہ آپ کی سفارش نہیں کر سکیں گے. کیوں کہ امام اس کی سفارش نہیں سنے گا. آپ کی سفارش صرف اور صرف دین بھائی کر سکیں گے جو عبادت گزار ہوگے، جن کے اعمال اچھے ہوگے، جو امام کے قریب ہوگے، جو امام کو اچھے لگتے ہوگے، جو امام کے دوست ہوگے، وہی آپ کی سفارش کر سکیں گے. اب آپ دیکھیں مولا کیا فرماتے ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ لائن ہے کہ دنیا میں ہمیشہ 313 مومن موجود ہوتے ہیں. اگر 313 موجود نہ ہو تو دنیا نہ چلے. اب میرا سوال ہے آپ کے لیے، ہم تو سمجھتے تھے کہ اگر دنیا میں امام نہ ہو تو دنیا نہ چلے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر 313 مومن نہ ہو تو دنیا نہ چلے. اب اس بات کو ہم کس طرح سے سمجھیں؟ ایک طرف اگر امام نہ ہو تو دنیا نہ چلے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر 313 مومن نہ ہو تو دنیا نہ چلے. کون سی بات درست ہے؟ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ امام ایک بادشاہ کی مثال پر ہے اور وہ دنیا اور دین کا کاروبار چلانے کے لیے اپنے ساتھ ایک فوج، اپنے ساتھ 313 مومن کو رکھتے ہیں اور ان سے دین اور دنیا کا کاروبار چلاتے ہیں. اب اگر 313 مومن نہ ہو تو دنیا نہ چلے.
دیکھا آپ نے؟ امام بادشاہ کی مثال پر ہے اور 313 مومن امام کا لشکر ہے، اس کی فوج ہے. وہ ان 313 مومن سے دین اور دنیا کا کاروبار چلاتے ہیں. ان کے بغیر دنیا قائم نہیں رہی. اب مولا آپ سے ڈائریکٹلی سوال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں انصاف سے جواب دو کہ تم اولاد مانگتے ہو اور جماعت کرنے سے محبت کیوں نہیں رکھتے؟ ابھی ناچیز ایک سیشن میں تھا کسی کلاس کے اندر، ایک لیڈی کہنے لگی کہ میں رات کو عبادت کے لیے نہیں اٹھ سکتی ہوں کیونکہ میرے پوتا پوتی بہت چھوٹے ہیں، میرے بچے کام کرتے ہیں، میری بہو کام کرتی ہے اور وہ سارا دن پیسے کمانے کے لیے باہر رہتے ہیں. میں بوڑھی ہو گئی ہوں، بہت تھک جاتی ہوں، میں اپنے گرینڈ چلڈرن کو سنبھالتے پوتے پوتیوں کو، پھر اس کی وجہ سے نہ تو میں شام کو جماعت میں جا سکتی ہوں نہ ہی عبادت کر سکتی ہوں، تو اب میں کیا کروں؟ آپ نے دیکھا کہ ہم دنیا، بچے، پوتا پوتی، پیسے، گھر، ہر ایک کی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اپنی روح سے محبت نہیں کرتے. اگر ہم اپنے روح کو پالتے، اپنے روح کو پال پوس کے بڑا کرتے، اپنے اسم اعظم سے محبت کرتے، اپنی عبادت سے محبت کرتے، اپنے ایمان محبت کرتے، تو یہ بات کبھی بھی سامنے نہیں آتی. آپ کی روح آپ کے ساتھ جانے والی ہے، عبادت آپ کے ساتھ جانے والی ہے. آپ کے بیٹا بیٹی، بہو، پوتے پوتی، فیملی، ماں باپ، کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں چلنے والا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو مدد نہ کریں، اپنے بچوں سے پیار نہ کریں، لیکن عبادت سے زیادہ عبادت کو چھوڑ کر نہیں، عبادت کو چھوڑ کر نہیں. عبادت پہلے پھر دوسرے، کیونکہ آخر میں عبادت ہی آپ کے لیے کام آئے گی. مولا کیا فرماتے ہیں؟ انصاف سے جواب دو، آپ خود فیصلہ کریں. مولا بولتے آپ خود فیصلہ کریں. تم اولاد مانگتے ہو اور جماعت کرنے سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ تم دولت کو عبادت سے بھی زیادہ چاہتے ہو؟ خود فیصلہ کریں. اس کے بعد مولا نے فرمایا جب نفسی کا عالم ہوگا، یعنی کہ قیامت کا وقت ہوگا، جب آپ کی روح نکالی جا رہی ہوگی، اب اولاد دولت کچھ بھی کام نہیں آئے گا، صرف عبادت کا آئیں گی. جب بڑا بادشاہ علی اللہ امام آپ سے استاد لے گا تب کچھ کام نہیں آئے گا، تب کچھ کام نہیں آئے گا. ہم تمہیں دنیا کا کاروبار کرنے کے لیے منع نہیں فرماتے ہیں. دیکھا آپ نے، کوئی بھی آپ کو منع نہیں کرتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو مدد نہ کریں، آپ دھندا نہ کریں، لیکن عبادت کو چھوڑ کر نہیں، عبادت کو چھوڑ کر نہیں. مولا فرماتے ہیں ہم تمہیں دنیا کا کام کے لیے منع نہیں فرماتے. دنیا کا دھندا نہیں کرو گے تو یہ بڑا گناہ ہے. جو درویش کہلاتا ہے اور دنیا میں بڑا کام کہلواتا ہے، لیکن وہ دنیا کا دھندا نہیں کرتا
تو وہ بڑا گناہ کرتا ہے. جو درویش ہے وہ بندگی کرتا ہے اور بیپار بھی کرتا ہے. آپ نے دیکھا، آپ صرف دنیا کو نہیں پکڑے، صرف ایسا بھی نہ کرے کہ جنگل میں جا کے بیٹھ جائے. آپ دھندا بھی کریں، عبادت بھی کریں، فیملی کو بھی پالیں اور عبادت بھی کریں. ایک کو چھوڑ کے دوسرا کریں گے تو نقصان ہوگا. اس کے بعد امام نے فرمایا، حضرت امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ دوپہر کے وقت ایک باغ میں گئے اور تاکید فرمائی، فرمان فرمایا، مقررہ قیمت پر پھل بیچنا، قیمت پر نہیں بیچنا. لیکن امام صلوات اللہ علیہ بذات خود اپنی مرضی سے بیچتے تھے، کم قیمت سے بھی بیچتے تھے اور کبھی تو بیچتے بھی نہیں تھے. واپس اس فرمان کو ہم دیکھیں. امام زین العابدین کے پاس دنیا لوگ بہت زیادہ تھی، اشرفیاں بھی بہت تھی، بدن بھی بھاری اور قدر آور تھا. امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ کو جو دنیا کے خلیفہ تھے وہ سالانہ 20 لاکھ کا نذرانہ پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جنگ نہ ہو. اچھا، اب یہاں پر یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب مثال مولانا نے فرمائی ہے کہ ایک طرف سے مولانا نے فرمایا کہ آپ دھندا کریں، اچھی قیمت پر منافع سے دھندا کریں. آپ کے لیے فرمان تھا کہ آپ دھندا کریں اور نفع والا دھندا کریں. اور مولا از خود آپ کے لیے تمام چیزیں مفت میں فراہم کرتے ہیں. کبھی آپ سے کچھ پیسے لیتے ہیں اور کبھی کچھ بھی نہیں لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی آپ کے جو دسون، آپ کی جو اچھے اعمال ہیں اس کو لے کر اس کے بدلے میں آپ کو بدلا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ کو اپنی رحمت سے کرم بخشش کر کے آپ کو مفت میں سب کچھ دیتے ہیں. اور یہاں پر امام کے فرمان کے مطابق چلنے کی بات ہے، نہ کہ امام کی طرف دیکھنے کی بات ہے. اور دیکھیں امام کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے زمانے کے خلیفہ کو بہت سارا مال واجبات دے کر ان کو جنگ نہ کرنے کی تاکید کرتے تھے. یہ عجیب مثال ہے کہ آج ہم اس کو کس طرح سے سمجھیں گے. مولا ہم کو فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں آپ کو بہت ساری چیزیں دینے والا ہوں، آپ آپس میں ایک دل ہو جائیں، آپس میں نہ لڑیں. اگر ہم ایسا کریں گے تو مولا ہم کو بھی صاحب حیثیت بنائے گا، دنیا والے بھی اور مذہب کے اندر بھی. مذہب کے اندر بھی، عبادت کے اندر بھی ہم کو پیسے والا، واجبات والا صاحب اثر بنائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پورا فرمان مثالوں پر رکھا گیا ہے. مولا علیحدہ مثالوں سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے دنیا کو دیکھیں اور کس طرح سے اپنے دین کو. وزن باری ہونا چاہیے آپ کی آخرت کی طرف. کیوں کہ آخرت پرمیننٹ ہے، آپ کی روح ہمیشہ کے لیے ہے. دنیا 4 دن کی ہے، وہ کل ختم ہو جائے گی. آپ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، بھاگتے بھاگتے تھک جائیں گے، دنیا کبھی بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ مومن شخص ہیں تو دنیا آپ کے پیچھے ہوگی.
دنیا آپ کے پیچھے ہوگی انشاءاللہ۔ مولا ایک اور مثال بیان کرتے ہیں۔ ایک کافر تھا، وہ کہنے لگا امام تو پیسے کے لیے کرتے ہیں۔ امام نے اس شخص کو بلایا، فرمایا ہم سب کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں، ہم پیسہ جمع کرتے ہیں اور اس میں سے عزیز رشتہ داروں کو بخشش ہے اور ہم خود بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ مثال بھی بہت عجیب ہے۔ ہم نے سنا ہے امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے زمانے کے اندر کبھی کبھار لوگ ایسے سوال کرتے تھے، آج بھی کرتے ہوگے، شاید پیچھے سے کرتے ہوگے، سامنے سے نہیں، کہ مولا دسوم کیوں لیتے ہیں ہم سے؟ ایک مرتبہ مولا راجکوٹ تشریف لائے اور عملداروں سے، اور اس زمانے میں جو ہمارے حضور ڈپارٹمنٹ ہوتے تھے جو گاؤں گاؤں جا کر دسوم کے پیسے وصول کرتے تھے، ان کو فرمایا کہ کیا جماعت برابر دسوم دیتی ہے؟ عرض کی گئی یا مولا کچھ گاؤں ایسے ہیں جو بہت غریب ہیں، راجکوٹ کے اندر کچھ گاؤں ایسے ہیں جو بہت غریب ہیں، ان کے پاس مشکل سے کھانا ہے۔ مولا نے فرمایا کیا وہ دسوم دیتے ہیں؟ مولا کوئی پیسہ نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا کیا وہ کھانا کھاتے ہیں؟ تو کہا جی جناب مشکل سے ایک روٹی کھاتے ہیں۔ مولا نے فرمایا ان کو کہو کہ میرا فرمان ہے کہ اس روٹی کا چوتھا حصہ جمع کرنے لے آئے۔ پھر مولا اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر وہ ہم کو کچھ بھی نہیں دیں گے تو پھر ہم اس کے بدلے میں ایک کے بدلے میں 1,00,000 کر کے کس طرح دیں گے؟ ان کو کہو روٹی کا چوتھا حصہ ہم کو دے، ہم اس کو بہت برکت دیں گے ان کے مال واجبات میں، ان کی روٹی میں، ان کے کھانے میں، ان کے کھیتوں میں، ان کے پیسوں میں۔ اور واللہ واقعی میں ایسا ہی ہوا، وہ لوگ کے کھیت ہرے بھرے ہو گئے، ان کے گھر راشن سے بھر گئے اور وہ آباد ہو گئے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے امام کے فرمان کے مطابق جب انہوں نے 1 آنا دیا تو ان کو 1,00,000 روپیہ ملا۔ جب انہوں نے روٹی کا 1/4 حصہ دیا تو ان کے گھر روٹی، راشن، ان کے کھیت ہرے بھرے ہو گئے۔ اور یہ کہیں اور کی مثال میں نہیں دے رہا ہوں آپ کو، ہمارے ہی باپ دادا کی میں بات کر رہا ہوں کہ کس طرح سے امام نے ان کو یہ فرمان فرمایا تھا اور کس طرح سے انہوں نے امام کے اس فرمان پر چلتے ہوئے وہ کہاں سے کہاں نکل گیا۔ دنیا بانے بھی انہوں نے ترقی کی اور امام کے فرمان پر چلتے چلتے انہوں نے بہت ترقی کی۔ اس کے بعد مولانا نے فرمایا تم بھی دنیا کے دھندے کے لیے منع نہیں فرماتے ہیں، دنیا بھی کرو اور عبادت بھی کرو۔ خداوند عالمین نے تمہارے لیے 24 گھنٹے پیدا کیے ہیں، اس میں سے 1.5-2 گھنٹے عبادت کرو، 1.5-2 گھنٹے عبادت کرو، اس میں کنجوسی اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ عبادت کا وقت امام کا وقت ہے، اس کو آپ نہ کھا جائیں، وہ دے دیں امام کو۔ ہمیں یقین ہے اب تم عشق اور محبت سے جماعت کرنے جاؤ گے۔ امام نے مثال دے کے فرمایا تمہاری اولاد میں سے کوئی بھائی ہو اور وہ آئے
تب کس طرح ملنے کے لیے جاتے ہو، اس سے بھی زیادہ محبت سے تم جمع کرنے آؤ۔ دنیا کا کام ختم کرنے کے بعد صبح و شام جمع کرنے آؤ، اور دین میں دنیا کا کاروبار کرو۔ اس کے بعد امام نے اپنی مثال دیتے ہوئے فرمایا، ابھی ہم تمہارے دیے ہوئے ہیں، ہمارے باغ بنگلے لوگ سب ممبئی میں ہیں، ہم ہمیشہ دنیا کا کام کرتے ہیں، ممبئی میں بھی ہمارے بہت سے گھر ہیں، ہم خدا کے کام کرتے ہیں، اور دنیا کا کام کرنا بھی واجب ہے۔ انشاءاللہ پہلے تم آخرت کے کام کرو، دنیا تو بہت ملیں گی۔ آپ نے سنا کہ دین میں کام کرو، مولا مرانی فرماتے ہیں، لیکن پہلے دین کا کام، پہلے اچھے اعمال، پہلے عبادت، پہلے دعا، پہلے تسبیح، پہلے یاد، پہلے اچھے اعمال، پھر دنیا بہت ملے گی، مولا فرماتے ہیں۔ آخری قصے کے ساتھ میں اپنے اس سیشن کو روکنا چاہتا ہوں۔ آج اس سال کا آخری دن ہے، آپ خود اپنے نفس کے اوپر ہاتھ رکھ کر پوچھیں کہ کیا میں نے اس سال دنیا کمائی کہ دین کمایا؟ کیا میں نے اس سال امام کو وہ وقت دیا جس کا امام سے میں نے بیعت لیتے ہوئے وعدہ کیا تھا؟ کیا میں نے امام کو 3 گھنٹے جو ہم پر سون کی طرح واجب ہے وہ دیے؟ کیا 1.5 سے 2 گھنٹہ عبادت کی؟ یہ سوالات ساتھ آپ اپنے آپ سے سوال کریں۔ آج آخری دن ہے سال کا، اس سال کا حساب کتاب کریں، پوچھیں اپنے آپ سے۔ ایک مرتبہ رحمت اللہ کر کے ایک شخص کراچی کھار پرانے جماعت خانے کے اندر بہت بڑا پیسے شخص تھا، امام آقا سلطان محمد شاہ سلمت تشریف لائے تھے کراچی۔ پوچھا، رحمت اللہ تم عبادت کرتے ہو، تم جماعت کرنے آتے ہو؟ عرض کی، یا مولا میرا دھندا، میرا کاروبار اتنا بڑا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے مولا کہ میں جماعت کرنے آؤں، کہ میں عبادت کروں۔ مولا نے کہا، رحمت اللہ وقت نکالو، جماعت کرنے آؤ، عبادت کرو۔ 1-2 سال کے بعد دوبارہ سے مولا تشریف لائے۔ آپ میں سے وہ لوگ جو کراچی والے ہیں، جنہوں نے کھادر کا پرانا جماعت خانہ دیکھا ہے، ان کو یہ بات پتا ہوگی یا انہوں نے اپنے ماں باپ سے یہ بات سنی ہوگی۔ ایک مرتبہ دوبارہ جب مولا تشریف لائے، دوبارہ سے رحمت اللہ جو بہت پیسے والا شخص تھا، مولا نے پوچھا، رحمت اللہ کیا تم جماعت کرنے آتے ہو؟ کیا تم عبادت بندگی کرتے ہو؟ عرض کی، یا مولا وقت نہیں ہے۔ مولا نے تیش میں آ کے کہا، بہت وقت ملے گا رحمت اللہ، بہت وقت ملے گا۔ اس کے بعد رحمت اللہ بہت مشہور ہوا کھادر میں۔ اس کی ساری جو کشتیاں تھی، اس کے بڑے بڑے بزنس سے سب پانی میں ڈوب گئے، سب پانی میں ڈوب گئے، کوئی زندہ باقی نہیں بچا۔ اس کے پاس وقت ہی وقت تھا۔ اس کو رحمت اللہ گانڈا بولتے تھے، رحمت اللہ گانڈا، کیونکہ وہ 24 گھنٹے جماعت خانے کی سیڑھی پر بیٹھ کر
روتا تھا اور کہتا تھا کہ یا مولا دیکھ میں آ گیا ہوں، دیکھ مولا میرے پاس بہت وقت ہے، دیکھ مولا میں تیرے گھر پر 24 گھنٹے بیٹھا ہوں، یاد رکھے میرے بھائی بہنوں، میرے وڈیلوں، میرے دوستوں، کہ کبھی بھی اپنے آپ پر ایسی پرکھ نہ لیں، کبھی بھی نہ کہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ خدا نہ کرے کبھی مولا کے کان میں یہ بات کہی، ایسا نہ ہو کہ مولا تیش میں آ کر آپ کو اتنا وقت دے کہ آپ کے پاس کچھ بھی کام نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ مجھے یاد ہے جب ہم بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے تو کھارزر میں رنتلا بٹھا ہوا ہوتا تھا سیڑھی پر، اور ہمارے ماں باپ ہمیں یہ بات بتاتے تھے کہ کیا ہوا تھا ماضی میں، کس طرح سے امام تشریف لائے تھے اور کس طرح سے یہ کانورسیشن ہوئی تھی۔ ہم مولا کے حضور میں دعا کرتے ہیں، مولا ہم کو سچ اچھی بدھی دے وے، ہم کو ایسے کام کرانے کی توفیق تائید ہے کہ جو مولا کو پسند ہو، ہر ہمیشہ اپنی عبادت بندگی میں ہم پورے رہیں، ہر ہمیشہ امام کو جو وقت دینا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھ کے دیں، ہمارا دھیان ہماری روح ہمارے دین کی طرف ہو، ہمارا دھیان امام کی یاد کی طرف ہو، ہم ہمیشہ آخرت کے لیے کام کریں۔ مولا ہمیں سکھی سلامت اور آباد رکھے، اپنے نورانی دیدار میں رکھے، اپنی عبادت میں رکھے، اپنے قدموں میں رکھے، ہماری خدمت کو مولا قبول کرے، ہر ہمیشہ علم کی طرف آپ کی توجہ ہو، ہر ہمیشہ فرمان پر قائم رکھے، ہر ہمیشہ فرمان پر پورا رکھے، ہر ہمیشہ مولا کی نظر آپ پر رہے، ہر ہمیشہ مولا کی کھلاودان اور میٹھی نظر آپ پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے مولا چیز کو کے لیے بہت یا علی مولا علی مدد شکر مولانا આપણે નેક્સ્ટ યર આવતા વર્ષે જાન્યુઆરીના 7 તારીખના ફ્રાઈડેના ફરીથી 11:30 વાગે મળીશું. યા અલી મદદ હેપી ન્યુ યર. آمین یا علی مدد، علی مدد۔